بات کرنی ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. آج ہے 30 اگست اور کل ہے 31 اگست، یعنی کہ کل کا آخری دن ہے کہ جتنی بھی افغانستان میں فورسز ہیں وہ اپنی فوجوں کا وہاں سے انخلا کر سکے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی انفیکٹ 2-3 دنوں سے کافی زیادہ مقطوع صورتحال ہے. کابل کی بھی، کابل ایئرپورٹ کے قریب امریکی ڈرون حملہ بھی ہوا جس میں تقریباً داعش کے ایک مبینہ خودکش بمبار جو ہے وہ مارا بھی گیا ہے. تو جناب جیسے جیسے وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت آتی جا رہی ہے اس طرح کے حملوں میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی اسپیکولیشنز بھی ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو کیسے علم تھا کہ افغانستان میں اور کابل میں اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ حملہ ہو بھی جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. اس کے بعد دوبارہ سے تھریٹن اس حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر مزید حملے ہو سکتے ہیں. دوسرا، پاکستان کے لیے کنسرن یہ ہے کہ پاکستان تمام تر اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک موقف اپنا دیا تھا، اس حوالے سے ابھی کنسرن یہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو ہمارے بارڈر پر ہیں وہ فائرنگ کی گئی ہے، اور فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. پاکستان کی جانب سے ریٹیلیٹ بھی کیا گیا اور اس میں وہاں پر بھی نقصان ہوا، لیکن پاکستان جس طرح سے کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کا بڑا کنسرن تھا ٹی ٹی پی، تو لیٹس ہوپ کہ اس حوالے سے اب جو وہاں پر گورنمنٹ آئے گی تو وہ سوچے گی، کیونکہ ٹی ٹی پی نے بھی ان سے کہا ہے کہ ہماری جو ہمدردیاں ہیں وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گی. تو اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور آج صبح بھی بڑی اطلاعات آئی ہیں کہ جی ایک راکٹ جو ہے اس سے حملہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم اس وقت ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر رستم شاہ مومن صاحب موجود ہیں جن کو ہم شامل گفتگو. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شاہ صاحب یہ کہے گا کہ غیر ملکی فوج کے انخلا میں اب صرف اور صرف ایک دن رہ گیا ہے، کل کا آخری دن ہے، اور اس کے بعد جیسے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ طالبان نے بھی کہا ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسموتھ پروسیس ہوگا، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، حالات خراب ہونے کی وجہ صرف وہاں داعش کی موجودگی ہے، اور چونکہ نئی حکومت کی ریٹ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی، ان کا کنٹرول ابھی سارے علاقوں پہ نہیں ہے، اور داعش طالبان کی دشمن رہی ہے. پچھلے 5-6 سالوں سے ان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی ہے، اور داعش کو اسی طرح علم ہے کہ اگر طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور ان کی سارے ملک میں ریٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو افغانستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. ان کو تو یا مقابلہ کر کے ختم کرانا ہوگا یا ان کو بھاگنا ہوگا. تو یہی موقع ہے، چند دن داعش کے پاس باقی ہیں کہ اپنا بڈہ لے لیں، اور اس کنفیوژن کا جو ویکیوم ہے، جو خلا ہے افغانستان میں اس وقت حکومت کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے، ان سے بھرپور استفادہ کریں اور جتنے حملے کر سکتے ہیں وہ کریں. چنانچہ ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا، پھر دوسرا حملہ ہوا، پھر ہمارے کل باجوڑ میں جوانوں پہ حملہ ہوا. تو یہ وہ کرتے رہیں گے جب تک طالبان حکومت جو ہے ان کی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہو جاتی. سارے صوبوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف داعش کا ہی فیکٹر ہے، یا ظاہر ہے کہ انگلیاں تو ٹی ٹی پی کی طرف بھی اٹھ رہی تھیں کہ ممکنہ طور پر وہ بھی ہو سکتے ہیں اس فائرنگ کے واقعے میں، اور کوئی بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر انٹیلیجنس کا اس وقت فقدان ہے، ایک پراپر سٹرکچر کا فقدان ہے، گورنمنٹ کا فقدان ہے، تو کوئی بھی اس سے عنصر اس سے فائدہ اٹھا کے اٹیک کر سکتا ہے، اور کسی پر بھی نام لگایا جا سکتا ہے کہ جی فلانے نے کیا. دیکھیے، باقی جتنے لوگ ہیں طالبان کے مخالف، ان کو تو طالبان نے معافی دے دی ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. حتیٰ کہ ایسے ان کے رائیول اور دشمن کرزائی جن کے زمانے میں طالبان پہ کافی وحشیانہ بمباریاں کی گئیں اور ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں، ملتے رہتے ہیں. عبداللہ کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، حکمت یار کے ساتھ ملتے رہتے ہیں جنہوں نے طالبان کی مخالفت کی. لیکن داعش، ترکستان اسلامک موومنٹ اور فدائی محاذ، ان کے لیے داعش کے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. نہ افغانستان کے لوگ ان کو برداشت کر رہے ہیں. یہ لوگ باہر سے فنڈ لا کے اور وسائل اکٹھے کر کے اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور حملے کرواتے ہیں، اور یہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو تکفیری کہلاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے جو اتفاق نہ کرے وہ تو دین سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. لہٰذا سب سے امپورٹنٹ ان میں داعش ہے، اور اس کے بعد ترکستان اسلامک موومنٹ ہے. ان کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ طالبان ان کو ایلیمینیٹ کریں گے، ان کو افغانستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی.
تو یہ وقت ہے 10 دن 15 دن 20 دن جب تک طالبان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کنٹرول نہ سنبھالے سارے ضلعوں کا، سارے بارڈر ایریاز کا، ساری صوبوں کا، تو اس وقت تک یہ خطرہ رہے گا، یہ حملے ہوتے رہیں گے، اللہ نہ کرے کہ ہوں، لیکن یہ خطرہ ضرور رہے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں میں جو بے یقینی ہے وہ مزید بڑھی ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے شاہ صاحب، ایک بار جو ایویکویشن کا پروسیس ہے جو ختم ہو جاتا ہے تو جیسے داعش کی پرابلم ہے، برین ڈرین کی پرابلم، دیکھیں یہاں پہ طالبان کو جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے، اور مزید کون کون سی طالبان کو چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے؟ طالبان کے چیلنجز تو بہت سے ہیں۔ حکومت سازی کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک انکلوزیو حکومت بنائیں گے۔ انکلوزیو حکومت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے باقی فیکشنز ہیں یا گروپس ہیں ان سے لوگ لیے جائیں، کابینہ میں شامل کر لیے جائیں۔ اب اگر ان کو جو ان کے پرانے دشمن یا رائیول یا اپوننٹس رہے ہیں ان کو اگر کابینہ میں شامل کرتے ہیں تو ان کے جو اپنے فیلڈ کارڈرز ہیں، جو ان کے اپنے سپاہی ہیں اور جو ان کی اپنی فوج ہے، وہ ان میں پھر غصہ ہوگا، وہ پھر وہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو پرانے نظام کا تسلسل ہے، ہم 20 سال تک ان لوگوں کے خلاف لڑتے رہے، اب آپ نے ان کو کابینہ میں بٹھا دیا ہے۔ لیکن طالبان کی مشکل یہ ہے کہ وہ لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں، وہ ریکگنیشن چاہتے ہیں، تو ان کو ایک انکلوزیو حکومت بنانا ہوگی تاکہ دنیا کے ساتھ وہ چل سکیں، کیونکہ دنیا کے تعاون اور الائنمنٹ کے بغیر افغانستان کی ریکنسٹرکشن کا، ریہیبلیٹیشن کا جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ اکیلے سنبھال نہیں سکتے، تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت سازی کا۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ امن کا ہے، اس کے بعد جو اوپیم پروڈکشن ہے 7000 ٹن تک چلی گئی ہے اس کو ختم کرنے کا، اور اس کے بعد جو وہاں پہ جو آئی ڈی پیز ہیں، کوئی 35 لاکھ افغانستان کے اندر اس وقت آئی ڈی پیز ہیں جو خانہ بدوش ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ بسانے کا، تو چیلنجز تو ان کے لیے بہت ہیں۔ پھر ان کو انسٹیٹیوشن بنانا ہے، انسٹیٹیوشن بلڈنگ، اداروں کا بنانا ان کے لیے بڑا چیلنج ہے، تو یہ چیلنجز ہیں ان کے لیے اس وقت جو ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پاکستان کیا کرے اس صورتحال میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ لبرل ویزا کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تورخم سے دوسرے بارڈر سے ہزاروں کی تعداد میں افغان شہری وہاں سے آ رہے ہیں، پھر اسلام آباد بھی پہنچ رہے ہیں، تو وہ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر سے کوئی ٹیررسٹ ایلیمنٹ بھی فلی کر کے پاکستان آ جائیں اور کچھ نقصان دہ ثابت ہوں۔ آپ اگری کرتے ہیں اس خدشے سے؟ دیکھیے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو صوبائی ہوں یا فیڈرل ہوں ان کو حرکت میں آنا ہوگا اور ان کو نظر رکھنا ہوگی، لیکن آپ دروازے اس لیے بند نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، ایک ہیومینیٹیرین ایمرجنسی ہے، اس وقت ان پہ دروازے بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہوگا، اور یہ مدتوں تک یہ بات پھر یاد رکھی جائے گی۔ افغان جو ہیں وہ ہماری جو گڈ ول ہے وہ متاثر ہوگی، اور ہمیں وہاں گڈ ول بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو تو سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھنا ہے، ہم کو تو افغانستان کی اسٹیبلٹی سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح آرگومنٹ نہیں ہے کہ دروازے بالکل بند کیے جائیں اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لوگ ایران جا رہے ہیں، سینٹرل ایشیا کی طرف جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ تو پاکستان اس لیے آئیں گے کہ یہاں ان کے رشتہ دار ہیں، یہاں پہ 15-20 لاکھ 25 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے یا ان کے پاس رہنے کے لیے تاکہ افغانستان کی صورتحال سٹیبلائز ہو جائے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دوبارہ وہاں پہ وہ واپس جا سکیں گے، کیونکہ سب سے بڑی ضرورت اس وقت افغانستان میں امن کی ہے۔ 40 سال سے وہاں جنگ ہو رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ غربت تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی ان کا مسئلہ تو اس وقت امن ہے۔ اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ ایشو ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کئی سالوں میں بھی افغانستان میں امن کو لے کے ہی جو ہے وہ دنیا جہاں میں بات بھی ہوا کرے گی۔ جیسے بھی آپ نے ریفیوجیز کے حوالے سے بات کی، پاکستان 4 دہائیوں سے زیادہ کے ٹائم میں یہاں پہ افغانی ریفیوجیز کے ہوسٹ کر رہا ہے اور کیے جا رہا ہے، اور ابھی بھی بہت سارے ریفیوجیز دوبارہ آ رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے کہا بھی کہ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو غیر ممالک کی جو افواج ہیں ان کے خلا میں جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بہت بڑھ چڑھ کر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا اس کو بھی یاد رکھے گا کہ جہاں پہ پاکستان نے اتنی بڑی ریفیوجیز کو جو ہے وہ ہوسٹ کیا، وہاں پر پاکستان نے ایک اور بڑا کمال کام کیا، کیونکہ 21 دن کو مزید ہوسٹ کرے گا، پھر ان کو ان کے ممالک تک بھیجے گا؟
بالکل وہ یاد رکھیں گے، اس کو وہ ایڈمائر کریں گے، اس کو وہ اس کی تعریف کریں گے، اور پاکستان ان ممالک میں پاکستان کے لیے عزت ہوگی، جگہ ہوگی پاکستان کے لیے. یہ اچھا قدم ہے، کیونکہ ایمرجنسی میں، ایسی ایمرجنسی میں اگر کوئی آپ کی مدد کو آئے اور آپ کے ساتھ کچھ تعاون کرے تو ان کو مدتوں تک یاد رکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لبرل پالیسی غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے، جو کہ یہاں سے صرف ٹرانزٹ میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یہ پالیسی رہنی چاہیے، اور اس کو اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک کہ سارے کے سارے افغانستان کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب. مفصل ان سے گفتگو ہوئی، اور ایک دن ویسے ٹیکنیکلی تو باقی رہ گیا کل کا ہی. لیٹس ہوپ سو کہ صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہی رہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں.